میں نے اپنی ڈریم جو سب سے زیادہ مجھے پسند تھی، میں نے کیوں اس کو چھوڑا؟ ایک سوال ہے نا آتا ہے کہ بھئی آپ اتنا پیار کرتے تھے، آپ ایک ہوٹلیئر تھے، آپ کی خواہش تھی کہ آپ ایک اچھے سے اچھے ہوٹل میں کام کریں، ایک اچھے سے اچھے فائن ڈائننگ ریسٹورنٹ میں کام کریں، لوگوں کی ہیلپ کریں، لوگوں کی خدمت کریں، لیکن آج 2 سال ہو گئے کہ آپ نے اس انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا۔ آخر کیوں؟ Why you quit that job which is your dream job? First of all guys, before I move it, کیونکہ ابھی بارش کے سیزنز ہو رہے ہیں نا، تو اٹس سو فاسٹ بارش ہو رہی ہے، مطلب ابھی تو یہاں فلپینس میں بارش مونسون شروع ہو گیا، تو آپ کو ویڈیوز میں تھوڑی سی بارش کی آواز آئے گی. پلیز bear with me and I'm in advance. I'm sorry guys. I hope you can clearly pick my voice. تو کیوں؟ آپ کو پتہ ہے میں نے کیوں ریزائن کیا؟ کیونکہ ایک ریزن تھا کہ وہاں جو ہے نا انسانوں نے کام چھوڑ دیا، وہاں کیا آ گئے؟ مشین. وہاں مشین آ گئی، مشین. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب یہ اوپر پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ لوگ جب یہ سوچنا بند کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے کام یا اپنے بزنس کو چلانے کے لیے انسان کو ہائر کرنا ہے، انسانوں کو یہ چلانا ہے یہ بزنس، لیکن انسٹیڈ وہ یہ انسان وہ بولے کہ نہیں مجھے پیسے والا مشین چاہیے جو پیسے چھاپے میرے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کو صرف پیسہ چاہیے. وہ بولتا ہے کہ میرا بزنس کیوں بزنس ہے؟ کیونکہ اس میں پیسہ آتا جائے، پیسہ بڑھتا جائے، لاکھ سے 2 لاکھ، 2 لاکھ سے 10 لاکھ، 10 لاکھ سے 2 کروڑ، 2 کروڑ سے 15 کروڑ. مجھے صرف پیسہ چاہیے. تو پیسہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ 2 کام سب سے ایزی ہے. یا تو ڈاکہ ڈال دو، چوری کر دو بینک میں، نہیں تو پیسے والی مشین کہیں سے ارینج کروا لو. تو وہ یہی بولے کہ آئندہ جو انسان آئے گا وہ اگر پیسے لے کے آ رہا ہے میرے بزنس میں، چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہے، اللیگل کام کر رہا ہے، نو پرابلم، میں ہینڈل کر لے گا. چاہے وہ کسی کی زندگی تباہ کر رہا ہے، نو پرابلم، پیسے آ رہے ہیں تو نو پرابلم. چاہے وہ اپنی پوری ریپوٹیشن، تمہاری کمپنی کی ریپوٹیشن کی ماں بہنیں کر دے گا، پیسے آ رہے ہیں، یس سر، اس کو بچاؤ. تو وہ کیا ہے؟ سچ میں وہ پیسے کی مشین بن جائے گی. ہی بیکم اے میکنگ منی مشین. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم جیسے ایموشنل لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم نکل جاتے ہیں وہاں سے، لات مارتے ہیں، تھوکتے ہیں ایسے پیسوں پہ اپنی زندگی تباہ کرنے کے لیے ہم اس لیے آئے تھے. تو پھر ہمیں بولا جاتا ہے کہ یار یہ آدمی لوگوں سے پیار نہیں کرتا، لوگوں سے محبت نہیں کرتا. ہم نے اتنا سب کچھ دیا، ہمیں لات مار کے چلا گیا. کیوں اس آدمی کا دل اڑ جاتا ہے لوگوں پہ بھروسہ کرنا؟ کیوں اس آدمی کا اس اعتبار اڑ جاتا ہے کہ ابھی لوگوں پہ اور میں نے ٹرسٹ نہیں کرنا؟ تو یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ پھر اکیلا تنہا اپنے سفر پہ نکل جاتا ہے. وہ بولتا ہے مجھے معاف کرو بھائی، یہ زندگی مجھے نہیں چاہیے. جو آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا، میں ایک انسان ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایک انسان ہی رہوں، مشین نہ بنوں، مشین. تو یہی وہ سب سے بڑی ریزن بنتی ہے، یہی وہ سب سے بڑا مدعا آتا ہے کہ جب آپ آج کل کچھ بھی آپ دیکھ لیں نا، میں بولنا میں اتنی کمپنیز کیوں چینج کیا. بابا کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ ہر سال 2 سال، کبھی میرا پروبیشن پیریڈ میں جو 3 مہینے ہوتے ہیں اس کے اندر میں کمپنی چھوڑ. نوویٹل ایکور از ون آف انٹرنیشنل برانڈ، اور اس کا نوویٹل جو ون آف آلسو ویری ہائی برانڈ 4 اسٹار پراپرٹی تھی، اس کو میں نے 1 مہینے 2 مہینے کے اندر چھوڑ دیا. کوئی مجھ سے پوچھے کہ مجھے بول کے تمہیں فیسلٹیز، تمہیں ایک روم دیا، تم اس میں اکیلے، تم صرف ویٹر تھے اور تم ایک سنگل اکیلا روم دیا، ایک 2 BHK بیڈ دیا، بیڈ روم جس میں ٹی ویز، وائی فائی، ایوری تھنگ، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، سب کچھ اویلیبل تھا، کھانا پینا فری تھا، ادھر میس تھا. آپ پھر کیوں چھوڑے؟ 2 مہینے کے اندر اتنی ہائی سیلری تھی.
ریٹرن ٹکٹس تھے آفٹر ایوری 1 year. کیونکہ میں بولنا ادھر انسان کام نہیں کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں نا، تو جب آنر کے پاس یا بڑے جی ایم کے پاس چاہتے کہ سر عمران نے کوئی تھوڑی سی غلطی کر دی، وہ پالیسی جیسے یہ لوگ پالیسی بولتے سر اس کو فالو نہیں کیا، تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں، اس کو مکینک کے پاس لے جاؤ، اس کی مرمت کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ جو بڑی بڑی پوسٹوں میں رہتے ہیں، سپروائزرز، مینیجرز. یہ پر یہ نہیں تھے، کیونکہ وہ لوگ شروع سے ان کی مینٹلٹی ایسے بنائی گئی ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں پیسہ چاہیے. انسان جو تم انسان بولو نا کہ انسان کی عزت ہوتی ہے، انسان کی آبرو ہوتی ہے، انسان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو بولے کہ ان چیزوں کو اگنور کرو. اگر وہ پیسے میں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں نا، تو اس کی ماں بہنیں کرو، اس کی پورے خاندان کو تباہ کرو، اس کو تباہ کر دو. نہیں چاہیے تو اس آدمی کو مار دو، لیکن مجھے اس مشین کو ٹھیک کرو. اگر فکس نہیں ہو رہا ہے تو کوڑے کے کرکٹ میں پھینک دو، کچرے کے ڈبے میں پھینک دو. یہ ویلیو ہوتی ہے ہماری. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب مینیجر کی طرف آپ کو فارورڈ کرتے ہیں کہ بھئی اس نے غلطی کی ہے، اس طرح فالو نہیں کی، رولس کو فالو کیا. اور رولس کیا فالو نہیں کیے؟ ایک کسٹمر جینون ہے، اس نے بولا کہ میرے کانے میں بال نکل آیا، وہ میرا ریگولر کسٹمر ہے، میرا ریگولر گیسٹ ہے، اور وہ بولتے ہیں میرے کانے میں بال نکل آیا، پلیز چینج مائی فوڈ، چینج مائی پلیٹ. میں یہ نہیں کھا سکتا. جب میں کچن میں گیا تو وہاں بھی گالیاں کاٹ پڑی کہ بھئی نہیں، اس نے سر سے نکال کے ڈال دیا ہوگا. what the fuck is this man, what the fuck. تو میں نے اس کو بولا کہ چلو کیشر کے پاس جاتا. میں نے کہا یار وہ کچن والے بنا نہیں رہے، اس کا کیش واپس کرو. وہ بولے تیرا دماغ خراب ہے، میری نوکری کہاں جائے گا تم. میں نے کہا تیری نوکری میں کیسے کہاں جاؤں گا، کیمرے ہیں، مینیجرز یہاں پہ ہیں، سب لوگوں نے دیکھا. میں نے اس کو بال بھی دکھایا، ایویڈنس بھی دکھایا. اینڈ میں کیا ہوا، کسٹمر چلا گیا. کسٹمر بولتے نو نیڈ، اٹس اوکے. تو پھر جب مینیجر صاحب آئے، لوگوں کو پتہ چلا، تو اس نے بولا کہ عمران تو کیا کرنا چاہتا ہے، تم یہاں پہ سپر مین بننا چاہتے ہو؟ ہمیں سپر مین نہیں چاہیے، ہمیں مشین چاہیے. ہمیں وہ مشین چاہیے کہ جو بٹن ہم دبائیں وہی کوڈ نکل آئے. میں نے کہا سر میں انسان ہوں، آپ جو بٹن دبائیں گے وہ بٹن نہیں ہے، وہ میرے سینسرز ہیں، سینسرز. تو جہاں آپ دبائیں گی وہاں سے وہی چیخ نکلے گی کہ سر آپ میرا ہاتھ دبا رہے ہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے میرے لیفٹ ہینڈ پہ. میں یہ تھوڑی بولوں گا سر آپ میرا لیفٹ دبا رہے ہیں، میرا رائٹ ہینڈ بولے گا. نہیں، یہ ہوتی ہے فیلنگس. تو میں نے اس کو یہ بولا، میں نے کہا سر چھوڑو یہ ڈرامے، یہ اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ کیسے انسلٹ کرتے ہیں، ایسے انسلٹ کرتے ہیں. سارے ہم نے دیکھے، سارے میں نے نچوڑے ہیں. سب لوگ آپ کی شلوار، پتلون، قمیض اتارتے ہیں. جب آپ اس کے سامنے ننگے بھی کھڑے ہو جائیں نا، وہ پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں. بولتے ہیں اس کی چمڑی بھی اتارو، اس کی چمڑی کھال بھی اکھیڑ دو. جب وہ اکاڑ لیتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ابھی اس کو سکون مل گیا ہوگا، وہ پھر بھی اس کو سکون نہیں ملتا. وہ بولتے ہیں گوشت اتارو اس کی ہڈیوں سے. جب آپ ہڈیوں سے گوشت بھی اتارتے ہیں تو آپ بولتے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی یہ سکون میں ہو جائے گا. وہ بولے گا نہ. اب وہ بولے گا اب یہ ہڈیاں رہ گئیں، ہمیں ہڈیاں نہیں چاہیے، اس کو پھینک دو باہر. مطلب وہ آپ کو فزیکلی مینٹل جب ٹارچر کرتے ہیں، جب آپ پاگل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ بولتے ہیں کہ ابھی یہ پاگل پیس یا یہ فالٹڈ مشین ہمیں نہیں چاہیے. بنایا میں ٹھیک آیا تھا، مشین پیور نیو برانڈڈ آئی تھی، آپ نے اس کے سروج ڈیلے کر دیے. پھر آپ بولیں گے نہیں چاہیے، حالانکہ آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ ہمیں فکس کریں، کیونکہ یو آر دا ون ہو میک ڈیفالٹ ان مائی باڈی. یہ کتنی قیمتی چیز ہے جس کو آپ کبھی بھی پھر دوبارہ ریفائن اور ریورس نہیں کر سکتے. لیکن یہ لوگ بولیں گے فنش مین. آپ کی پوری زندگی تباہ ہو گئی، آپ مینٹلی فزیکلی ٹارچر ہو گئے، آپ پھر ڈرتے رہیں گے، آپ کی پوری زندگی اسی طرح رہے گی، کوئی اچھا سا کام نہیں کر سکیں گے. اور اچھا کام کرنے کے بارے سوچیں میں بھی تو آپ کا دماغ کام ہی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے مشینوں کے ساتھ کام کیا، انسانوں کے ساتھ کام نہیں کیا.
اگر آپ انسانوں کے ساتھ کام کرتے تھے تو آپ کا دماغ بھی کام کرتا تھا, آپ کی باڈی بھی صحیح کام کرتی تھی, لیکن دیٹ از وائی. اس لیے میں نے وہاں سے جان چھوڑی. اللہ کا بڑا فضل ہوا میرے پہ, وقت سے پہلے اس سے پہلے کہ میں پاگل ہو جاتا. آپ لوگوں کو ابھی بھی پتہ چل رہا ہے کہ میں آدھا پاگل ہو چکا ہوں, لیکن کم از کم مجھے احساس ہو گیا تھا کہ دیٹ انف از انف. اگر میں ایک اور دن تھوڑا رکا تو میں اور پاگل ہو جاتا. تو میرے خیال میں یہ رینٹ بہت زیادہ ہو گیا. آئی تھنک دیٹس انف. سی یو نیکسٹ ٹائم گائز.